अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरी पनाह मांगती हूँ और इस शख्स की भी मोहब्बत जो तुझसे मोहब्बत करता है, और ऐसा अमल चाहती हूँ जो मुझे तेरी मोहब्बत तक पहुँचा दे। आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से आज इंशाअल्लाह ताला हम आयत नंबर 115, 116, 117, 118 का मुताला करेंगे और उसके बारे में गौर व फ़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले हम लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं। वलिल्लाही, और अल्लाह ताला के लिए ही है, मशरिक़ और मगरिब। फ़अयनमा, चुनाचा जिधर भी तुवल्लू तुम रुख करोगे, फ़सम्मा, तो इसी तरफ है, वजहू, चेहरा अल्लाह का। इन्नल्लाह, यकीन अल्लाह ताला, वासिउन, बड़ी वुसअत वाला, अलीम, सब कुछ जानने वाला है। वक़ालू, और उन्होंने कहा, अत्तख़ज़ा, बना रखी है, अल्लाह ने, वालदा, औलाद, सुबहाना, पाक है वो, बल्कि अल्लाहु, इसका है, माँ, जो कुछ फिस समावात, आसमानों में है, वल अर्ज़, और ज़मीन में है, कुल्लुन, सब के सब, लाहू, उसके, कानितून, फरमाबरदार हैं। बदीउ, मौजद है, बनाने वाला है, समावात, आसमानों का, वल अर्ज़, और ज़मीन का। फ़ाइज़ा, और जब वो कज़ा, वो फ़ैसला करता है, अमरन, किसी काम का, फ़इन्नमा, तो यकीनन, यक़ूलु, वो कहता है, लाहू, इसको, कुन, हो जा, फ़यकून, तो वो हो जाता है। वक़ाला, और कहा, अल्लज़ीना, उन लोगों ने, ला, नहीं, यालमूना, वो इल्म रखते, लौला, क्यों नहीं, युकल्लिमुना, बात करता हमसे अल्लाह ताला, आओ, या तातीना, आती हमारे पास, आयात, कोई निशानी। कज़ालिका, इसी तरह, काला, कहा, अल्लज़ीना, उन लोगों ने, जो मिन क़ब्लिहिम, इससे पहले थे, मिस्ला कौलिहिम, इनकी बात की तरह, तशाबहत, एक जैसे हो गए, कुलूबुहुम, दिल इनके, कद, यकीनन, बय्यना, साफ साफ बयान कर दी हमने, आयात, आयतें, लिकौमिन, इन लोगों के लिए, युकिनून, जो यकीन रखते हैं। अब इसके अंदर आप देखें, और अल्लाह ही के लिए है मशरिक़ और मगरिब, चुनाचा जिधर भी तुम रुख करोगे, इसी तरफ अल्लाह ताला का चेहरा है। इससे क्या मुराद है? अल्लाह ताला ने यहाँ पे ख़ास तौर पे मशरिक़ और मगरिब का ज़िक्र इसलिए किया कि ये दोनों अजीम मकाम हैं जहाँ से रोशनी तुलू और गुरूब होती है। जो रब मशरिक़ और मगरिब का मालिक है, वो सारी सिमतों का मालिक है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना जा रहे थे। दौरान सफ़र में आप अपनी सवारी पर जिधर भी इसका रुख होता, नमाज पढ़ लिया करते थे। इब्ने उमर फरमाते हैं, इसी सिलसिले में ये आयत नाजिल हुई, सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 15, कि फ़अयनमा तवल्लू सम्मा वजहुल्लाह, यानी जिधर भी हो अपना रुख खाना का बाकी अल्लाह के चेहरे की तरफ कर लो। फ़अयनमा फ़सम्मा, ये आयत ख़ास तौर पे यहूदियों के प्रोपेगेंडे के बाद नाजिल हुई, जो वो ये कहते थे कि जो नमाज़ें बैतुल्लाह की तरफ रुख करके अदा की गई हैं, वो ज़ाया हो गई। तो इसका जवाब ये है कि मशरिक़ और मगरिब अल्लाह ताला के लिए हैं। अल्लाह ताला की इबादत करने वाले जिधर भी रुख करेंगे, वहीं अल्लाह ताला का रुख है। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए ख़ास सिमत का तयन सिर्फ़ इबादत की ताज़ीमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किया है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि अल्लाह ताला सिर्फ़ उस ख़ास रुख में है। आप जहाँ पे भी रुख करेंगे, अल्लाह ताला का रुख है, लेकिन शर्त यह है कि इस जानिब रुख फेरना अल्लाह ताला के हुक्म से हो। फ़सम्मा वजहुल्लाह से अल्लाह ताला के चेहरे का सबूत मिलता है, मगर जैसे इसकी ज़ात के लायक है। तो प्यारी बहनों, ये बात ज़हन में रखें कि अल्लाह ताला का चेहरा मखलूक के चेहरे से मुशाबे नहीं है। जैसा हम अपने चेहरे लेते हैं, हम अल्लाह ताला का चेहरा ऐसा हरगिज़ नहीं ले सकते, क्योंकि अल्लाह ताला नूर है। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जो ऊपर हवाला दिया गया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सवारी पर होते थे तो जिधर भी होता था नमाज़ पढ़ लेते थे। इससे मुराद सिर्फ़ और सिर्फ नफल नमाज है। ये बात ज़हन में रखें। फ़र्ज़ नमाज कभी भी किसी सवारी पर आप नहीं पढ़ सकते।
چاہے آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں، چاہے آپ پلین میں بیٹھے ہیں، چاہے آپ گاڑی میں، بس میں، کسی بھی چیز پر بیٹھے ہیں، فرض نماز آپ ادا نہیں کر سکتے. ہاں نفل نماز ضرور پڑھ سکتے ہیں. اور یہ سنت رسول بھی ہے کہ جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جاتے تھے تو وہ نفل نماز ضرور سواری پر پڑھتے تھے. اس لیے آپ بھی اگر اس سنت کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ گھر سے باوضو نکلیں اور جب تھوڑا سا فاصلہ طے ہو جائے 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ تو آپ سنت پوری کرنے کے لیے 2 نفل پڑھ لیں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض نماز پڑھنے کا کیا طریقہ تھا؟ سفر کے دوران فرض نماز پڑھنے کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپ نے فرض نماز ادا کرنی ہوتی تھی آپ سواری سے نیچے اتر کر ڈائریکشن معلوم کر کے پھر فرض نماز ادا کر سکتے تھے. تو اس کے سلسلے میں آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں کہ کہیں پہ بھی آپ دیکھیں کہ کوئی رش والی جگہ آئی ہے، کوئی آبادی آئی ہے، کوئی پیٹرول پمپ آیا ہے، کوئی سٹاپ آیا ہے جہاں پہ لوگ موجود ہیں، تو وہاں پہ آپ اتریں، یا تو کوئی مسجد وغیرہ کا پتہ کر کے نماز پڑھ لیں، یا سڑک کنارے اگر صاف کہیں جگہ ہے تو وہاں پر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. فَأَيْنَمَا ثُمَّ وَجْهَ فَأَيْنَمَا تولو فثم وجہ اللہ. اس کے انسان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ تعالیٰ کا رخ ہے. اس سے انسان پر بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا یقین ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے. انسان کو یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ میری سنتا ہے، مجھے دیکھتا ہے، میری دعائیں قبول کرتا ہے. ان اللہ واسع علیم. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفات لانے کی حکمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وسیع فضل والا ہے. اس نے اپنے علم و فضل کی وسعت سے اپنے احکامات میں وسعت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ اپنی مخلوقات، ان کی ضروریات، ان کی نیتوں، ان کے حالات کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ واسع ہے اور وہ اپنے وسیع فضل سے ہماری اطاعت کو قبول فرماتا ہے. وقالو. اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اتخذ اللہ ولدا. اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا سبحانہ، وہ پاک ہے. وقالت الیہود وعزیز ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون. اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. یہ ان کے اپنے منہوں کی باتیں ہیں. وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کرتے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا. اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، وہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں. پیاری بہنوں، یہ آیت نمبر سورۃ توبہ کی آیت نمبر 30 تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں حضرت اللہ تعالیٰ خود بندے سے خطاب کرے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا. اس نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہ تھا. اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں. یہ اس کا مجھے جھٹلانا ہے. اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ میرے لیے اولاد بتاتا ہے. میری ذات اس سے پاک ہے کہ میں اپنے لیے بیوی یا اولاد بناؤں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4482. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے. یعنی جب جو حدیث قدسی میں نے اوپر بیان کی ہے اس میں کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود انسانوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور انسان ہی اللہ تعالیٰ کے اوپر نعوذ باللہ اتنے بڑے بڑے کلمات کہتا ہے. استغفر اللہ. ہم لوگ بے خبری میں پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں اللہ تعالیٰ پہ باندھ جاتے ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا. یہ ہے میرے اللہ کا صبر، میرے اللہ میرے رب العزت کا صبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے. مشرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے اور پھر بھی اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے، ان کو روزی دیتا ہے. اللہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 7378. پیاری بہنوں،
لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی، اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا، ان کے گستاخیوں پر تحمل سے کام لیا۔ پاک ہے وہ ذات جس میں اہل شرک اور اہل ظلم نے نقص تلاش کرنے کی کوشش کی۔ سبحانہ، وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمال اس کی ذات کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نسبت سے پاک ہے، اس کی ذات یا صفات یا حقوق میں کوئی شریک نہیں۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے غلام اور مخلوق ہے، پھر اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ یہی تو اللہ تعالیٰ کی اولاد نہ ہونے کی پہلی دلیل ہے، جو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہر چیز تو اس کی مخلوق ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ مانو زمینوں میں ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا خالق و مالک ہے، سب اس کی ملکیت ہے، اس کے غلام ہیں۔ بل لہ، سب اس کے غلام ہے، سب کچھ اس کے لیے ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جب وہ بے نیاز ہے تو کوئی اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹا تو جسم کا حصہ ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، مخلوق مملوک ہے۔ ایسا ہونے کے باوجود اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ، کل اللہ قانتون، سب اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے مخلوق ایک حیثیت بھی ہے، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہے، یعنی خالق کی تدبیر کے تحت ہے، خالق کی تدبیر کے تحت ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبودیت ہے۔